اہلیت. اب ہر چلتے پھرتے سے آپ معاہدہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہر ABCD سے آپ معاہدہ نہیں کر سکتے. قانون آپ کو بتلاتا ہے آپ کن سے معاہدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے ڈیفائن کمپیٹنسی، ڈیفائن کمپیٹنسی ٹو دا کانٹریکٹ، یعنی معاہدہ کرنے کی اہلیت بیان کرو. یہ اس کے وہ 4 نمبر رکھتا ہے. اس کے ساتھ ایک سوال اور منسلک کرتا ہے. وہ کہتا ہے ڈسکس دا پوزیشن آف اے مائنر. ڈسکس دا پوزیشن، مائنر کس کو بولتے ہیں؟ نابالغ. ڈسکس دا پوزیشن آف اے مائنر in the contract. یہی آج کا کیا ہے کوشچن، یہی آج کا کوشچن ہے. کمپیٹنسی بیان کرو، اور دوسرا سوال اس کے ساتھ ہے ڈسکس دا پوزیشن آف اے مائنر ان دا کانٹریکٹ. اب سب سے پہلے سوال یہ ہے، اس کا جواب ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اپنے نوٹس کے سب پہ ٹاپ پہ دیکھیے، آپ ٹاپ پہ دیکھیے اکارڈنگ ٹو کانٹریکٹ ایوری پرسن از کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ. ہر وہ شخص معاہدہ کرنے کا اہل ہے، ہر وہ شخص معاہدہ کرنے کا اہل ہے جو کون ہے؟ میجر ہے. میجر کا مطلب وہاں اس نے لفظ اڈلٹ استعمال نہیں کیا ہے، اس نے لفظ استعمال کیا ہے who has got the age of majority، جس نے بلوغیت کی عمر حاصل کر لی ہے، جو بالغ ہو گیا ہے، وہ معاہدہ کر سکتا ہے. اب ہمارے ملک میں جس شخص نے 18 برس عمر حاصل کر لی ہے وہ بالغ ہے، اس کا مطلب ہے 18 برس کا معاہدہ کر سکتا ہے. یہ پہلی بات ہے. اسے کہتے ہیں who has got the age of majority، who has got the age of majority، یعنی in other words he is an what adult. وہ کون ہے؟ adult ہوگا، بالغ ہوگا. اچھا دوسرا he is of sound mind ہونا چاہیے. دوسرا آدمی جو معاہدہ کر سکتا ہے وہ دیوانہ، پاگل، فاتر العقل، مجنون نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ اپنے ہوش و حواس میں ہو. دیوانہ نہ ہو بلکہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اس کے ہوش و حواس کیا ہو؟ سلامت ہو. اسے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے. یہ دوسری بات آ گئی. بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اگر وہ دیوانہ ہے، اگر وہ پاگل ہے، اگر وہ اپنا اچھا برا نہیں سمجھ سکتا تو معاہدہ کھیل ہی کس کا ہے؟ سمجھ کا ہے. تو جب تک آپ کو سمجھ ہی نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے، آنکھ اٹھے گی، آپ کھولیں گے، بارش کہاں ہو رہی ہے جناب، میں تو نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو ذہنی طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل درست ہونا چاہیے. اور تیسرا ہے، دیکھیے لکھا ہوا ہے تیسرا، آپ اس کو ٹک کرتے جاؤ. He is not disqualified from contracting. قانون نے اس پر معاہدہ کرنے کی پابندی عائد نہ کر دی. اگر قانون نے اس پر معاہدہ کرنے کی پابندی کیا کر دی ہے؟ عائد کر دی ہے، تو وہ معاہدہ نہیں کر سکتا ہے. تو 3 لوگ ایسے ہیں جو معاہدہ کر سکتے ہیں. انہی کو آپ الٹ دیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو معاہدہ نہیں کر سکتے. میجر معاہدہ کر سکتا ہے، مائنر معاہدہ نہیں کر سکتا. اپوزٹ ہو گیا نا اپوزٹ. میجر معاہدہ کر سکتا ہے، اس کا مطلب ایڈلٹ معاہدہ کر سکتا ہے، اور جو ایڈلٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ معاہدہ نہیں کر سکتا. اس میں ایک بات بتا دوں آپ کو، عمر کتنی ہے؟
18 برس. لیکن بعض مائنر ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی گارڈین نہیں ہوتا, تو قانون ان کا کیا بن جاتا ہے؟ گارڈین بنتا ہے. قانون ان کا کیا بن جاتا ہے؟ گارڈین بنتا ہے. ان کا کوئی گارڈین سرپرست نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں اب جو عمر ہے وہ کتنی ہوگی؟ 21 برس ہوگی. اب اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 21 برس ہوگی. تو گارڈین کون بن جاتا ہے؟ لا. اب لا ظاہر ہے کوئی شخصیت تو ہے نہیں جس کے ہاتھ پیر ہوں, ٹھیک ہے, جو اس کا گارڈین بنے, لیکن کسی شخصیت کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے. اب وہ اس کے سارے معاملات کی نگرانی کرتا ہے. تو ایسا اب جو اس کی عمر ہے وہ کتنی ہو جائے گی؟ رائٹ, 21 برس ہو جائے گی. تو یہ دونوں آپ کو لکھنے ہیں, 18 برس بھی لکھنا ہے اور 21 برس بھی لکھنا ہے, ورنہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری چیز میں نے بتلا دی, کیا ہونا چاہیے؟ ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے ناٹ ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ, آئی ایم سوری, فرام کانٹریکٹنگ بائی اینی لا ٹو وچ ہی سبجیکٹ. اگر وہ ڈسکوالیفائڈ ہو گیا ہے, مثال کے طور پہ اس کو کسی جرم میں سزا ہو گئی, اس کو کسی جرم میں کیا ہو گئی؟ سزا ہو گئی, تو اس کے جتنے کانٹریکٹ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ سیز ہو جائیں گے. اور اب وہ نئے کانٹریکٹ اپنی ڈیورنگ آف امپریزنمنٹ, سزا کے دوران بھی جو اس کی سزا ہے 5 سال 10 سال 8 سال, اس میں وہ معاہدے نہیں کر سکتا, کیونکہ قانون نے کہہ دیا ہے کہ یہ کون ہے؟ کنوکٹ ہے. کنوکٹ کو اردو میں کہتے ہیں سزا یافتہ مجرم. جو سزا یافتہ ہو اس کو مجرم کہتے ہیں, جس پر مقدمہ چل رہا ہو اس کو ملزم کہتے ہیں. یہ ملزم اور مجرم میں فرق ہے. ہاں, ملزم اور مجرم میں بہت سے لوگوں کو فرق نہیں معلوم ہوتا کہ ملزم وہ ہے جس پر الزام ہے, ابھی جرم ثابت نہیں ہوا. مجرم وہ ہے جس پر جرم ثابت ہو گیا ہے, اس کو انگلش میں بولتے ہیں کنوکٹ. جس پر جرم ثابت ہو گیا ہے اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ کنوکٹ کہتے ہیں. اور جس پر جرم ثابت نہیں ہوا, صرف کیا ہے؟ الزام ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ اکیوزڈ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اکیوزڈ بولتے ہیں, ملزم بولتے ہیں. اور جس پر جرم ثابت ہو گیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجرم بولتے ہیں. یہ لڑکے لڑکیوں کو ہمیشہ یہ ڈفرنس پتہ ہی نہیں چلتا کہ ملزم اور مجرم میں کیا فرق ہے. تو اگر قانون نے اس کو کیا قرار دے دیا ہو؟ ٹھیک ہے, نااہل قرار دے دیا ہو, جیسے وہ مجرم ہو گیا ہے, اس کو سزا ہو گئی ہے, تو وہ معاہدہ اس دوران نہیں کر سکتا جس دوران اس کو کیا ہوئی ہے؟ سزا ہوئی ہے. جب سزا پوری ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے اس کے معاہدہ دوبارہ سے ہو سکتے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ تو پہلے آپ جو لکھیں گے, دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے thus the following person to be incompetent to contract. following persons کیا ہیں؟ incompetent ہیں. یہ آپ کس کا جواب دے رہے ہیں؟ competency to contract کا جواب دے رہے ہیں. یہ 4 نمبر کا جواب ہوگا, آپ کو اتنا لکھنا پڑے گا اس کے لیے. ٹھیک ہے. اب مائنر بتائیے معاہدہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں کر سکتا. پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ معاہدہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پرسن جو ڈسکوالیفائڈ ہو گیا ہے قانون کے ذریعے, ٹھیک ہے, جس قانون کا وہ موضوع ہے, جیسے ہم کس قانون کا موضوع ہیں؟ پاکستانی قانون کا. پاکستانی قانون کیا بولتا ہے کہ یہ شخص معاہدہ نہیں کر سکتا ہے. ہمارا تعلق کسی اور ملک سے نہیں ہے, ہمارا تعلق کس سے ہے؟ اپنے ملک سے, پاکستان سے. تو پاکستانی قانون کے مطابق ہم کیا ہیں؟ ڈسکوالیفائڈ ہیں, تو ہم معاہدہ نہیں کر سکتے. یہ آپ کا پہلا سوال ختم ہو گیا کہ کمپیٹنسی ٹو کانٹریکٹ کیا ہوتی ہے. اچھا, اب کوئی سوال اس میں ذہن میں آ رہا ہے آپ کے؟ 3 لوگ ہیں جو معاہدہ نہیں کر سکتے. مائنر معاہدہ نہیں کر سکتا, ان ساؤنڈ مائنڈ معاہدہ نہیں کر سکتا, اور جو ڈسکوالیفائڈ ہو گیا ہے, جو ڈسکوالیفائڈ ہو گیا ہے, قانون نے جس کو کیا قرار دے دیا وہ ڈسکوالیفائڈ, جس قانون کا وہ کیا ہے؟ موضوع ہے, سبجیکٹ ہے. جیسے ہم پر جتنے قوانین لاگو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ پاکستانی قوانین ہم پر لاگو ہوتے ہیں. تو قانون نے کہہ دیا کہ یہ شی یا ہی از واٹ ڈسکوالیفائڈ, سو ہی کانٹ انٹر انٹو اے کانٹریکٹ. اچھا, اب آئیے مائنر کون ہوتے ہیں؟
माइनर कौन होती है। ठीक है, आपका कोई सवाल है? जी बताइए, पूछिए। हाँ, नहीं, मुलजिम कर सकता, मुलजिम कर सकता। हाँ, क्योंकि अभी उस पर जो है जुर्म साबित नहीं हुआ, वो बेगुनाह भी हो सकता। तो वो हम क्यों बेगुनाह को राइट महरूम करें उस कानून से? मुमकिन है कि वो आज़ाद हो जाए, मुमकिन है वो क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। लेकिन मुजरिम का तो बिल्कुल क्लियर है ना ये कि उस पर जुर्म क्या हो चुका है, साबित हो चुका, अब वो मुआहिदा नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड दिस? अच्छा देखिए लिखा हुआ है माइनर्स कौन होते हैं। अ माइनर इज अ पर्सन, अभी बता दिया मैंने, समझा दिया आपको। अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 years of age but where a guardian of a minor person or property has been appointed, he will attain the age of majority after 21 years. अगर कानून उसका क्या बन गया है, गार्डियन बन गया है, तो उस वक्त उसकी उम्र कितनी होगी, 21 years। ये आपको माइनर की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, यहीं से आपका ये जवाब शुरू होता है, डिस्कस द पोजीशन ऑफ अ माइनर इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले माइनर को बताओ, माइनर किस दुनिया का नाम है, किस चीज का नाम है माइनर, वो बताइए आप कानून के मुताबिक। अब माइनर की क्या बताएंगे आप, पोजीशन बताएंगे। सबसे पहले पोजीशन ये है कि माइनर जो है उसका एग्रीमेंट वाइड है। देखिए हर हेडिंग आपको बनाकर, ठीक है, कहीं लिखना है और कहीं सिर्फ हेडिंग बनाकर छोड़ देनी है, और जो हवाले मैंने दिए हैं वो दे देने, बस डिटेल में मत जाना, क्योंकि अगर आप डिटेल में जाएंगे आप फंस जाएंगे। ज़्यादा गहरे पानी में जाता है तो डूबने के खतरात ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि नहीं जाओ, गहरे पानी में मत जाओ, तो ज़्यादा गहरे पानी में मत जाना। ठीक है, जो बताया जा रहा है उस पर अमल करें आप। अच्छा अब देखिए पहला पॉइंट ये है कि एग्रीमेंट ऑफ अ माइनर विद और बाय अ माइनर, माइनर के साथ या माइनर के जरिए किया हुआ एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है, नाकारा, बेकार, बेमकसद, बेफायदा। वॉइड, वॉइड का मतलब क्या है, नाकारा, बेकार, बेमकसद, वॉइड। इसका कोई कानूनी असर बरामद नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो पहला पॉइंट क्या है, एन एग्रीमेंट विद और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अब ये लैटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है, लातीनी जबान का लफ्ज है। कानून में बहुत से अल्फाज लातीनी जबान के भी आए हुए हैं। एब इनिशियो का मतलब है इब्तिदा ही से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी पहले ही कदम से ही, पहले ही कदम से ही वो उसका किया हुआ एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। वॉइड का मतलब क्या है, नाकारा होगा, बेकार होगा, कोई कानूनी असरात उसके बरामद नहीं होंगे। अंडरस्टैंड? अब ब्रैकेट में आप एक केस का हवाला दीजिएगा। केस देखिए लिखा हुआ है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मूदास, ये हवाला देकर छोड़ दीजिएगा। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मूदास, ये मुकदमा क्या था मैं बतला दूं, समझा दूं आपको। देखिए धर्मूदास एक नाबालिग था, उसको अपनी जायदाद, उसने अपनी जायदाद क्या रखवाई, गिरवी रखवाई। ठीक है, अपने आप को उसने बालिग जाहिर किया और बालिग जाहिर करके अपनी जायदाद क्या रखवा दी, गिरवी रखवा दी, रहन रखवा दी। ठीक है, और कितने हजार रुपए मांगे उसे, 20,000 रुपये। जायदाद गिरवी रखवा कर कितने पैसे मांगे उसने, राइट, 20,000 मांगे, लेकिन उसको कितने मिले, मनी लैंडर जो था उसने कितने दिए उसको, 8,000 दिए। जब 8,000 मिल गए उसको तो वो अदालत में गया और अदालत में जाकर उसने कहा कि जिस वक्त मुआहिदा हो रहा था मैं कौन था, नाबालिग था। जिस वक्त मुआहिदा हो रहा था मैं कौन था, नाबालिग था। और चूंकि नाबालिग था इसलिए नाबालिग का किया हुआ मुआहिदा क्या होता है, मुआहिदा नहीं होता, वॉइड होता है। इसको क्या डिक्लेयर किया जाए, वॉइड डिक्लेयर किया जाए। अदालत से उसने रिक्वेस्ट की, इसको क्या किया जाए, वॉइड करार दिया जाए। अब वो जिसने 8,000 दिए थे उसने रिक्वेस्ट की मेरे 8,000 तो वापस करो,
میرے 8,000 اس نے ریکویسٹ کیا عدالت سے کہ میرے 8,000 روپے کیا کیے جائے واپس. عدالت نے کہا چونکہ نابالغ کا کیا ہوا معاہدہ کیا ہوتا ہے وائڈ ہوتا ہے, اس لیے 8,000 کی واپسی کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ پورا ایگریمنٹ کیا ہے وائڈ ہے. اس وقت سے یہ قانون بنا ہے, یہ بات یہ رول میں آ گئی ہے a minors agreement is void ab initio. یہ دو ورڈ ضرور لکھ کر آنا, ab initio. a minors agreement is void ab initio, اور بریکٹ میں کیا لکھ دینا ہے, موہری بی بی ورسز دھرمو داس دھرمو داس گھوش. یہ انڈیا کا مقدمہ ہے, بھارت کا مقدمہ ہے, اور انڈیا میں یہ مقدمہ ہوا تھا جس میں یہ رول آیا تھا. کون سا رول آیا تھا؟ a minors agreement is void ab initio. یہ سمجھ میں, یہ آپ کو اس کے فیکٹ سمجھ میں آ گئے کہ دھرمو داس نابالغ تھا اور اس نے قرضہ جو ہے وہ لینے کے لیے اپنی جائیداد کو کیا رکھوایا, رہن رکھوایا, اور کتنے روپے مانگے اس سے 20,000, لیکن اس کو کتنے ملے 8,000 ملے. اب یہ عدالت چلا گیا اور کہا جس وقت اس نے معاہدہ کیا تھا وہ کیا تھا, نابالغ تھا, تو نابالغ کا کیا ہوا معاہدہ کیا ہوگا, وائڈ ہوگا, لہذا اس کو کیا کیا جائے, وائڈ قرار دیا جائے, وائڈ قرار دے دیا جائے. عدالت نے جب اس کو جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے, واقعی اس وقت اس کی عمر جو تھی یہ تھی, نابالغ تھا, لہذا پورا جو ٹرانزیکشن تھا یا پورا جو حصہ تھا وہ پورا کیا ہو گیا, وائڈ ہو گیا, رائٹ. اور 8,000 کی واپسی کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, معاملہ ختم ہو گیا. تو نابالغ سے بڑا ڈینجرس آدمی ہے, اس سے آپ اچھی طریقے سے جب تک اس کے تصدیق نہ کریں کہ یہ بالغ ہے یا نہیں ہے, آپ اس سے معاہدہ نہیں کریں گے. اچھا, سیکنڈ پوزیشن کیا ہے, ہی کین بی پرومسی اور بینیفیشیری. بینیفیشیری ہو سکتا ہے, دیکھیے بینیفیشیری جس کے منفعت کے لیے کچھ کام کیا جائے, جس کے فائدے کے لیے کیا کیا جائے, کچھ کام کیا جائے, اس کو کیا بولتے ہیں, بینیفیشیری بولتے ہیں. آپ نے میرے فائدے کے لیے کچھ کام کیا, فنڈ ریزنگ کی میرے لیے, آپ نے میرے لیے کیا کی, فنڈ ریزنگ کی, ٹھیک ہے. آپ کون ہو گئے میرے بینی, میں آپ کا بینیفیشری ہوں گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے میری منفعت کے لیے کیا کیا ہے, کام کیا, ٹھیک ہے. تو مائنر بینیفیشری ہو سکتا ہے. دیکھیے مثال میں پڑھ رہا ہوں, a minor under a contract of sale deliver goods to the buyer. وہ بائر کو گڈس دے دیتا ہے, فروخت کر دیتا ہے. مائنر بائر کو کیا کرتا ہے, گڈس دیتا ہے. تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ he was entitled to maintain a suit for the recovery of price. ہاں, اگر وہ پیسہ نہیں دیتا بائر تو وہ مائنر جو ہے وہ عدالت میں جا سکتا ہے, اور چونکہ اس کی بینیفیشری ہے یہاں پر وہ فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے, لہذا وہ عدالت میں جا کر پیسہ مانگ سکتا ہے, کیونکہ اس نے چیز کیا کی ہے, دی ہے. یہاں وہ بینیفیشری ہو سکتا ہے, یعنی اس کی منفعت کے لیے کام ہوا ہے, اس کا پیسہ کہاں جائے گا, اس کا پیسہ اس کو ملے گا, ٹھیک ہے. تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے, a minor under a contract of sale deliver goods to the buyer. He was entitled. Entitled کا مطلب کیا ہے, حقدار. Entitled کو اردو میں بولتے ہیں, وہ کیا ہے, حقدار ہے. To maintain a suit for the recovery of price, یعنی recovery of price کے لیے وہ مقدمہ دائر کر سکتا ہے. Suit means, what is the meaning of suit? What is the meaning of suit? Suit means مقدمہ. یہاں سوٹ کا مطلب ہے وہ مقدمہ دائر کر سکتا ہے. یہ لفظ یاد رکھیے, سوٹ کا مطلب یہاں مقدمہ ہے. بے شمار جگہوں پہ لفظ ملے گا سوٹ, SUIT, سوٹ. سوٹ کا مطلب ہے مقدمہ, ٹھیک ہے. تو اگر میں نے مائنر ہوتے ہوئے کوئی چیز کسی کو بیچی ہے تو میں کیا اس کے رقم کے لیے, اس کے قیمت کے لیے مقدمہ دائر کر سکتا ہوں, بالکل کر سکتا ہوں. میں بینیفیشری ہوں, میں دائر کر سکتا ہوں. تو مائنر کین بھی کیا ہو سکتا ہے, بینیفیشری ہو سکتا ہے. تیسرا پوائنٹ, an agreement cannot be ratified by him on attaining the age of majority. دیکھیے, H a minor borrows rupees 5,000. H کون ہے, ایک مائنر ہے,
وہ بورو کرتا ہے کتنے 5,000 روپے. سمجھیے کوشش کیجیے گا ایل سے, اور اس کو پرومیزری نوٹ لکھ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, کیا لکھ کر دیتا ہے؟ پرومیزری نوٹ. ایچ کون ہے؟ ایک مائنر ہے. ٹھیک ہے, وہ کتنا پیسہ لیتا ہے؟ 5,000 روپے لیتا ہے, اور پرومیزری نوٹ لکھ کر دیتا ہے. اب اس پرومیزری نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ مائنر لکھ کر دی. اب جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں, میں دوبارہ ایک کیا لکھ کر دوں گا تمہیں؟ پرومیزری نوٹ لکھ کر دوں گا. اس پرومیزری نوٹ کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ اس پرومیزری نوٹ کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے, کیونکہ یہ کب لکھا گیا تھا؟ جب وہ بالغ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, نابالغی کے لکھے میں پرومیزری نوٹ کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اب جب بالغ ہو کے اس نے اس رقم کے لیے جو اس نے کب لی تھی؟ نابالغی میں لی تھی, پرومیزری نوٹ نہیں لکھ سکتا. تو اس کا یہ پرومیزری نوٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا, بے اثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو میں نابالغ ہوں. ٹھیک ہے, اور میں نے قرضہ لینے کے لیے 5,000 روپے آپ سے مانگے, اور آپ کو کیا لکھ کر دے دیا؟ پرومیزری نوٹ لکھ کر دے دیا. ٹھیک ہے, اب جب میں بالغ ہوا تو میں نے کہا اس کی تو کوئی ویلیو نہیں تھی, اب میں تمہیں اس 5,000 کا بالغ ہو گیا ہوں, دوبارہ 5,000 لکھ کر دیتا ہوں. اس 5,000 کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ زیرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ نے کب لکھا ہے؟ بالغ ہونے پہ لکھا ہے. نابالغی کے دوران لکھنے میں بھی کوئی اہمیت نہیں تھی. اب جب آپ بالغ ہو گئے اس وقت آپ نے لکھا, اس وقت بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. یہ معاملہ اسی وقت کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا, جب آپ نے اس کو کیا لکھ کر دیا تھا؟ پرومیزری نوٹ لکھ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ ذہن میں رکھیے گا بات, his agreement cannot be ratified. ratified کا مطلب ہے کنفرم. ratified کا مطلب کیا ہے؟ کنفرم. وہ اپنے لیے ہوئے قرضے کی تصدیق نہیں کر سکتا. دوبارہ جب وہ پرومیزری نوٹ لکھے گا تو تصدیق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو وہ اپنے نابالغی کے دور میں لیے ہوئے قرضے کی تصدیق نہیں کر سکتا. وہ اپنے نابالغی کے دور میں لیے ہوئے قرضے کی تصدیق نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے پرومیزری نوٹ نہیں لکھ سکتا. اتنا ہی لکھنا ہے, اتنا ذہن میں لانا ہے. ٹھیک ہے, یا تو وہ پھر دوبارہ 5,000 روپے لے, اب بالغ ہو گیا پھر لکھ کر دے. ٹھیک ہے, پھر تو بات بن جاتی ہے. اب جو لکھ کر دے رہا ہے اس کا ریٹرن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, زیرو. تو وہ زیرو ہو جائے گا. آگے چلیے نیکسٹ. He can always plead minority. دیکھیے ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو, حالانکہ وہ نابالغ ہے, دھوکے کے طور پہ یہ دوسرے کو کہتا ہے کہ میں بالغ ہوں. ٹھیک ہے, دھوکہ دے کر کہتا ہے میں بالغ ہوں, اور مجھے جو ہے وہ اتنا پیسہ دے دو, 40,000 روپیہ دے دو. کتنا روپیہ دے دو؟ 40,000, میں بالغ ہوں. آپ نے اس کو 40,000 روپیہ دے دیا. اس نے کہا کہ میں اب تمہیں نہیں لوٹاتا, 40,000 روپیہ نہیں لوٹاتا, اس لیے کہ جب میں نے یہ لکھا تھا, جب میں نے معاہدہ کیا تھا تو میں کون تھا؟ نابالغ تھا. وائی شوڈ آئی پے یو؟ میں ریپے یو, میں تمہیں کیوں ریپے کروں؟ میں تو اس وقت کیا تھا؟ نابالغ تھا. اب ایل جو ہے, وہ جو شخص ہے وہ 40,000 روپے کے لیے کیا کرتا ہے؟ مقدمہ کرتا ہے. عدالت کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ یس بالکل, یہ کیا ہو جائے گا؟ وائڈ ہو جائے گا. وہ اپنا پیسے کے لیے اس کو کچھ بھی نہیں مل سکتا, کیونکہ یہاں مائنر جو ہے وہ اس وقت یہ کہہ سکتا ہے, مائنر کو روکا نہیں جائے گا کہ تو نے اس وقت تو کہا تھا کہ تو جو ہے وہ کیا ہے؟ نابالغ ہے. اب کہہ رہا ہے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں, تجھے روکا نہیں جائے گا. اس کو یہ کہنے کی اجازت ہوگی بعد کے سٹیج میں بھی, تاکہ اس کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے. ٹھیک ہے, تو وہ جو اس نے 40,000 روپے اسے مانگے تھے, کیا ظاہر کر کے مانگے تھے؟ کہ میں کون ہوں؟ بالغ ہوں. بعد میں اس نے ری پے کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ کہ وہ نابالغ تھا. ٹھیک ہے, اب عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا؟ عدالت کا فیصلہ یہ ہوگا, عدالت یہ کہے گی کہ تم کو ہم نہیں روکتے, تم کسی بھی لمحے کیس کے یہ بول سکتے ہو کہ تم کیا تھے اس وقت؟ نابالغ تھے, تم کو روکا نہیں جائے گا. کیونکہ عام حالات میں ہم اگر ایک اسٹیٹمنٹ ایک مرتبہ دے دیں عدالت میں,
تو دوسری مرتبہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن یہاں آپ نے ڈینائی کیا. پہلے آپ نے کیا بولا؟ میں کون تھا؟ بالغ تھا. اب کیا بول رہے ہیں آپ؟ نابالغ ہیں. تو کیا ہم آپ کو روک سکتے ہیں؟ تو یہاں بالغ کو یہ فیسلٹی ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کون تھا اس وقت؟ نابالغ. ٹھیک ہے، میں اس وقت کیا تھا؟ نابالغ تھا. میرا کیا ہوا معاہدہ کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے. عام حالات میں اگر آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا عدالت میں تو آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن یہاں آپ جو ہے چونکہ آپ مائنر ہیں، آپ کو یہ استحقاق حاصل ہے، آپ کو یہ پریولیج حاصل ہے، آپ کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس وقت کیا تھا؟ نابالغ تھا. تو وہ ہمیشہ پلیٹ کر سکتا ہے مائنورٹی، اپنی مائنورٹی کو کسی بھی وقت کیس میں کسی بھی درجے پر پیش کر سکتا ہے. ہاں پوچھیے کیا بولتے ہیں. ہاں یہ مائنر کو یہی کہنے کا مطلب ہے کہ مائنر سے معاہدہ کرتے ہوئے آپ بہت احتیاط برتیں. مائنر سے معاہدہ کرتے ہوئے کیا بڑھے؟ احتیاط برتیں، کیونکہ وہ بعد میں یہ کہہ دے گا کہ میں اس وقت کون تھا؟ نابالغ تھا. اس کو ختم کیا جائے. ہاں نہیں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اس نے لیا. صرف ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس نے لیا ہے 1,50,000 روپیہ صرف. ٹھیک ہے، یہ قرضہ لیا 1,50,000 روپے. 1 لاکھ تو اس نے گھومنے پھرنے میں نکال دیے. 50,000 روپے کی کیا لے لی؟ گاڑی لے لی چھوٹی سی. ٹھیک ہے بھائی. اب اس نے یہ کیا کہا کہ میں کون تھا اس وقت؟ کون تھا میں؟ نابالغ تھا. اب عدالت کہے گی 1,50,000 کا کیا کیا؟ 1,50,000 کا کیا کیا؟ اس نے کہا 1 لاکھ تو اڑا دیے، گھما دیے، کھو دیے. ٹھیک ہے، باقی 50,000 کا کیا ہوگا؟ ایک گاڑی ہے. اس نے کہا یہ 50,000 کی گاڑی اب اس کو دو واپس، تاکہ اس کا ازالہ ہو سکے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اڑا دیا، تو وہ ختم ہو گئے پیسے. انڈرسٹینڈ؟ تو اس لیے کہتے ہیں نابالغ جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے کہ وہ کیا تھا؟ نابالغ تھا. ہاں وہ اس پوزیشن میں رہتا. دیکھیے پڑھیے اس کو. دیکھیے لکھا ہوا ہے ایس اے مائنر بائی فراڈیولنٹ. فراڈیولنٹ کس کو بولتے ہیں؟ دھوکے پر مبنی غلط بیانی کرتا ہوا. کیا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے میں کون ہوں؟ فل ایج ہوں. ہاں میں 18 برس کا ہو گیا ہوں. رائٹ. انڈیوسڈ ایل ٹو لینڈ ہم روپیز کتنا، اور اس سے کتنا مانگ رہا ہے؟ 40,000 روپے. بعد میں ہی ریفیوز ٹو ری پے. بعد میں وہ کیا کرتا ہے؟ ریفیوز کر دیتا ہے ری پے کرنے کے لیے. اینڈ ایل سوٹ فار دا منی. اب جو ایل نے پیسے دیے تھے وہ کہتا ہے میرے پیسہ کیا کرو؟ واپس کرو. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ دینے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نابالغ تھا، میں کیوں دوں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے 40,000 روپے واپس دو. ہیلڈ دیٹ، قرار پایا. یہ لکھنا، یہ لائن لکھنی ہے. ہیلڈ دیٹ، یہ قرار پایا. دا کانٹریکٹ واز وائڈ. یہ اوائڈ نہیں ہے، یہ وائڈ ہے. اوائڈ کا لفظ نہیں ہے یہ لفظ کیا ہے؟ وائڈ ہے. اوائڈ نہیں لکھنا، اس کو غلط ہو جائے گا. تو کانٹریکٹ کو کیا ہو گیا؟ وائڈ ہو گیا. اینڈ ایس واز ناٹ لائبل ٹو ری پے دا اماؤنٹ. وہ لائبل نہیں ہے کہ اماؤنٹ کو کیا کرے؟ ری پے کرے. تو وہ کسی بھی وقت کیا کر سکتا ہے؟ اپنے معاہدے میں کسی بھی وقت کہہ سکتا ہے کہ میں کیا تھا؟ نابالغ تھا. قانون اس کو نہیں روک سکتی. اچھا کیا مائنر پارٹنر بن سکتا ہے؟ کیا مائنر پارٹنر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. مائنر پارٹنر نہیں بن سکتا، کیونکہ پارٹنر بنے گا تو اس میں پارٹنر بننے کی کیا ہونی چاہیے؟ اہلیت ہونی چاہیے، اڈلٹ ہونا چاہیے. تو وہ اڈلٹ کہاں ہے؟ تو وہ پارٹنر نہیں بن سکتا. ہاں دوسرے پارٹنر کی مرضی سے پارٹنرشپ کی بینیفٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ شامل ہو سکتا ہے. دیگر پارٹنر کی مرضی سے پارٹنرشپ کے بینیفٹ میں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ شامل ہو سکتا ہے. بٹ ہی کین ناٹ بیکم اے پارٹنر نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. اچھا یس
یعنی وہ مائنورٹی کا ریکویسٹ کر سکتا ہے. پلیٹ کا مطلب کہ مائنورٹی کی وہ کیا کر سکتا ہے, کسی بھی وقت ریکویسٹ کر سکتا ہے. پلیٹ کا مطلب ہے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ میں اس وقت کیا تھا, مائنر تھا. قانون نہیں روکے, ہاں اس کو قانون نہیں روکے گی, کیونکہ قانون نہیں بولے اس وقت تو نے کیوں کہا تھا میں بالغ ہوں, قانون اب نہیں روکے گی کیونکہ وہ واقعی اس وقت کیا تھا, نابالغ تھا. تو پلیٹ کا مطلب یہاں یہ ریکویسٹ کرنا, وہ ریکویسٹ کسی بھی وقت کسی بھی درجے کر سکتا. وہ پارٹنر نہیں بن سکتا. ہی از لائبل فار نیسیسریز. دیکھیے ایک ہے لگژریز, ایک ہے نیسیسریز. لگژریز تو بڑے پرتعیش زندگی گزارتے ہیں جو, ٹھیک ہے. اب مائنر کے آپ نے ایجوکیشن پر, اس کی لاجنگ پر, اس کے شیلٹر پر پیسہ خرچ کیا, تو کیا آپ اسے لے سکتے ہیں, پیسہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ بتائیے. آپ مائنر کے نیسیسریز پر جو پیسہ لگا ہے وہ مائنر کی پراپرٹی سے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ کیا ہے, لگژریز نہیں ہے بلکہ کیا ہے, نیسیسریز ہے. نیسیسریز پر جو پیسہ آپ نے لگایا, مثال کے طور پہ مائنر جو ہے, کوئی مائنر ہے, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کے تدفین کے لیے, کس چیز کے لیے, تدفین کے لیے 20-25 ہزار کی ضرورت ہے. آپ نے 20-25 ہزار روپے پڑوس میں رہتے دے دیے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا اس کی جائیداد سے وہ 20-25 ہزار روپے واپس لے سے طلب کر سکتے ہیں؟ آپ طلب کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ کیا ہے, نیسیسریز ہے. تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین لگژریز اینڈ نیسیسریز. لیکن مائنر کی کیا ہو رہی ہے, منگنی ہو رہی ہے, اور آپ نے اس کو شیروانی میں سونے کے بٹن لگا کے دے دیے. مائنر کی کیا ہو رہی ہے, منگنی ہو رہی ہے, آپ نے اس کو شیروانی میں کیا لگا کے دیے, سونے کے بٹن. تو کیا وہ آپ قیمت وصول کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ یہ ویری گڈ جواب, بالکل آپ کا صحیح ہے. یہ لگژریز ہے, لگژریز پر آپ پیسہ واپس نہیں دے سکتے. نیسیسریز کیا ہے, ایجوکیشن ہے, میڈیکل ایڈوائز ہے, فوڈ ہے, شیلٹر ہے, لاجنگ ہے, بورڈنگ ہے, اس پر آپ خرچ کر سکتے ہیں. مائنر ایجنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ مائنر ایجنٹ بن سکتا ہے, یعنی ایجنٹ سمجھتے ہیں نا. ہاں, ایجنٹ ایک درمیانی آدمی ہوتا ہے, ہاں ایک مڈل مین ہوتا ہے. ہاں, اے اور بی. ہاں, اے کون ہے, رائٹ پرنسپل ہے, یہ کون ہے, پرنسپل ہے. اور بی کون ہے, ایجنٹ ہے. اور سی کون ہے, تھرڈ پارٹی ہے, تھرڈ پارٹی. تو یہ اس کے درمیان, دونوں کے درمیان کیا ہے, لنک ہے. یہ دونوں کے درمیان کیا ہے, لنک ہے. جب دونوں میں بات چیت ہو جائے گی تو یہ درمیان سے بیچ میں سے ہٹ جائے گا, نکل جائے گا. اب بات چیت کس میں ہوگی, اے میں اور سی میں. ان دونوں کو مائنر نہیں ہونا چاہیے, یہ ان میں ساری کیا ہونی چاہیے, کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے. لیکن اگر ایجنٹ جو ہے وہ کیا ہے, مائنر ہے, اٹس اوکے, رائٹ, یہ ہوگا, وہ ایجنٹ بن سکتا ہے. ایک یا دو نمبر کا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ سے, کین مائنر بی این ایجنٹ, کیا مائنر ایجنٹ بن سکتا ہے؟ کین مائنر بی اے پارٹنر, کیا مائنر پارٹنر بن سکتا ہے؟ آپ دونوں کو جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ دو جملے لکھ کر اس بات کو کیا کریں گے, ختم کریں گے. کوئی سوال ہے تو پوچھیں آپ. مائنر کی پوزیشن میں نے آپ کو سمجھا دی, کتنے پوائنٹس میں, 7 پوائنٹس میں سمجھا دی. سب سے پہلے آپ کیا دیں گے, کمپیٹنسی دیں گے. کمپیٹنسی کے بعد آپ کیا بیان کریں گے, رائٹ, مائنر کون ہے اس کو بیان کریں گے. مائنر 21 برس کا 18 برس کا ہوتا ہے, بتاؤ, مائنر 21 برس کا ہے یا 18 برس کا ہوتا ہے؟ 18 برس کا. 21 برس کا کون ہوتا ہے؟ کوئی بیل؟ ہاں ہاں ہاں, نہیں, وہ 18 برس کا نہیں ہوتا. بالغ کس عمر میں بنتا ہے وہ؟ ہاں, اگر اس کا کوئی گارڈین نہیں ہے, اگر اس کا کوئی گارڈین نہیں ہے
تو رائٹ. اب قانون اس کا کیا بن جائے گا؟ گارڈین. اب اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 21. تو 18 اور 21 یہ ایج آف میجورٹی ہے. اس سے کم والا جو ہے مائنر. اب یہ سوال کمپلیٹ ہو گیا. کوئی ذہن میں بات تو نہیں ہے؟ اس کے بعد ہم آئندہ سوال جو آپ کو کرائیں گے وہ کروائیں گے کلاسیفائی کانٹریکٹ. کلاسیفائی کانٹریکٹ یہ اگلا سوال ہے. کلاسیفائی کانٹریکٹ.